أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأصروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. 11ویں پارے سورہ یونس کے یہ 6واں رکوع ہے اور یہ آیت نمبر 54 سے لے کر آیت نمبر 61 تک کے آیتوں پر مشتمل ہے. اس رکوع میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ رکوع کے تسلسل کو جاری رکھا ہوا ہے. گزشتہ رکوع کے آخر میں تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد تھا کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہاں مجھ کو میرے رب کی قسم یہ قیامت برحق ہے، اور قیامت کے برحق ہونے اور قیامت کے واقعہ کرنے میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے مرضی کے خلاف کام پہ مجبور نہیں کر سکتے ہو اور نہ اللہ کو تکا سکتے ہو. اب اس رکوع میں اللہ فرماتا ہے کہ جب ہر انسان پر قیامت کی وہ گھڑی آئے گی تو جس نے گناہ کیا ہے، جس نے نافرمانیاں کی ہے، وہ پھر وہاں تمنا کریں گے کہ کاش یہ دنیا و ما فیہا سب کچھ ہمارا ہو جائے اور یہ ہم خدا کو دے دیں، اللہ کو دے دیں، اور اس کے بدلے وہ ہمارے گناہوں پر سے، ہمارے نافرمانیوں پر سے پردہ نہ اٹھا لیں تو یہ ہمیں منظور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت پھر کسی ایسے انسان کے ایسے آرزو اور تمنا پر کوئی توجہ نہیں دی جائے گی. تو اللہ فرماتا ہے کہ اس لمحے کے آنے سے پہلے پہلے اپنے اعمال کی اصلاح کر دو کہ جب اس لمحے تم اپنے گناہوں کو اللہ کے حضور چھپا نہیں سکو گے. اللہ کا ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ، اور اگر ہو ہر شخص کا ظلمت جو گناہگار ہے، ما وہ کچھ فی الارض جو زمین میں ہے، لفتدت بھی پھر وہ بدلے میں دے اپنے، وَأَصَرُّ النَّدَامَةَ اور چھپانا چاہے اپنے ندامت کو، لما رأوا العذاب جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، وقضی بینہم بالقسط اور فیصلہ ہوگا ان کے درمیان انصاف سے، وہم لا یظلمون اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. الا سنو ان للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں. الا سنو ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولکن اکثرهم لا یعلمون لیکن لوگوں میں سے بہت سارے نہیں جانتے. هو یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وإلیہ ترجعون اور اسی کے طرف تم سبوں کو لوٹایا جائے گا. یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءتکم یقیناً آ چکا تمہارے پاس، موعظۃ من ربکم خیرخواہانہ نصیحت تمہارے رب کی طرف سے قرآن کی صورت میں، وشفاء لما فی الصدور اور اس میں شفا ہے دلوں کے لیے، جو کچھ دلوں میں ہے اس کے لیے شفا ہے، وہدن اور اس میں ہدایت ہے، ورحمۃ للمؤمنین اور یہ رحمت ہے مسلمانوں کے لیے. جو کچھ انسانوں کے دلوں میں ہے، سینوں میں ہے، قرآنی تعلیمات اس کے لیے شفا ہے. انسانوں کی سینوں میں پیدا ہونے والے جو حسد، بغض، کینہ اور ناپسندیدہ ناجائز جذبہ انتقام، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو معاشرے کے اندر فساد کے باعث بنتے ہیں. اور قرآنی تعلیمات انسانی سینوں سے ایسے اسباب کو نکال باہر کرنا چاہتا ہے کہ اگر ان کو عملی شکل دی جائے تو وہ معاشرے میں فساد کے باعث بنے. یہی اسلام اور یہی قرآن کے بنیادی عقائد اور خصوصیات میں سے ہیں کہ اسلام بروں کو نہیں بلکہ برائیوں کو ختم کرنے کا کہتا ہے. جب برائیاں ختم ہو جائے گی تو برے خود بخود نہیں رہیں گے، لیکن اگر بجائے برائیوں کے بروں کو ختم کیا جانا شروع کر دیا جائے تو ایک برا ختم ہو جائے گا، برائی کے اسباب کی موجودگی کی وجہ سے دوسرا برا جا کر کے اس برائی سے چمٹ جائے گا. تو چوری کے اسباب ختم کرنے ہیں، ڈاکے کے اسباب ختم کرنے ہیں، اور اسی طریقے سے جتنی بھی معاشرے کے اندر دوسروں کے لیے پریشانی کے ذرائع ہیں ان ذرائع کے بنیادی اسباب کو ختم کریں گے. اور جب تک وہ اسباب ختم نہیں ہوں گے تو معاشرے کے اندر سے فساد ختم ہو کر صالح معاشرہ وجود میں نہیں آ سکے گا. قل کہہ دیجئے بفضل اللہ، اللہ کے فضل سے، وبرحمتہ اور اس کے مہربانی سے، فبذلک فلیفرحوا سو اسی پر ان کو خوش ہونا چاہیے، هو خیر مما یجمعون یہ بہتر ہے ان چیزوں سے جو وہ جمع کرتے ہیں. قل کہہ دیجئے ارأیتم یہ بتلاؤ تم، ما انزل اللہ لکم من رزق
جو اللہ نے نازل کیا ہے تمہارے لیے رزق، فجعلتم منہ حراما وحلالا، پھر تم نے کر دیا ہے اس میں سے اپنے طرف سے بعضوں کو حلال اور بعضوں کو حرام۔ قل کہہ دیجیے اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے تمہیں اس بات کی اجازت دے رکھی ہے، ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو۔ وما ظن الذین، اور کیا خیال ہے ان لوگوں کا، یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں قیامت کے دن، یعنی قیامت کے بارے ان کا کیا خیال ہے کہ ان کو یوں ہی رہنے دیا جائے گا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تو بڑے کرم کرنے والے ہیں لوگوں کے اوپر، ولکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن لوگوں میں سے اکثریت وہ ہے جو ناحق شناس ہے، جو حق بات کو نہیں مانتے، شکر ادا نہیں کرتے۔ شکر کا تقاضا تو یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے اپنے مخلوق میں سے بندوں کے لیے ممنوع قرار دیا ہے تو اس سے خود کو منع کریں، جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اسے حلال سمجھتے ہوئے بقدر ضرورت اس کو اپنے استعمال میں لائے، بقدر حاجت اس کو استعمال کریں، لیکن اللہ کے حلال کیے ہوئے میں سے حرام سمجھنا اور اللہ کے حرام کیے ہوئے میں سے حلال سمجھنا یقیناً یہ بے انصافی کی بات ہے۔ اور ایسے بے انصافوں کو قیامت کے بارے میں کیا خیال ہے کہ ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے؟ یہ فیصلہ اپنے اعمال پر نظر رکھتے ہوئے ان کو اپنے بارے میں خود کر لینا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔